تو ہمارے پاس تینوں بڑی جماعتوں کے جو ہیں اراکین موجود ہیں. تو میرے خیال میں ہم آغاز کرتے ہیں سینیٹر فیصل واڈا کا، کیونکہ وہ منتخب سینیٹر ہیں. اور پہلے تو اگر آپ تینوں سے میں یہ جاننا چاہوں گا، سینیٹر فیصل واڈا جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹی صاحب وہ آپ کے سینیٹر ہیں یا کس کے سینیٹر ہیں؟ نہیں، ہمارے سینٹر تھے. آپ کے نہیں ہیں؟ تو پی ٹی آئی کے تو پہلے ہوتے تھے. پھر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سینیٹر نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. پہلا رضا آپ کے سینیٹر ہیں، ووٹ تو آپ کی پارٹی نے دیے ہیں ویسے. جی ہم متفقہ کافی پارٹیز. متفقہ اس میں نون لیگ بھی شامل تھی؟ مجھے نہیں. کیوں جی؟ نون نہیں، لیگ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ آپ نے ووٹ ہی نہیں دیا، نون لیگ نے سپورٹ ہی نہیں کیا فیصل واڈا کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہماری پارٹی نے تو MQM اور چلیں ان کی ٹویٹ پڑھ لیتے ہیں اور پھر پوچھ لیتے ہیں کہ آپ تینوں اس ٹویٹ سے کتنا متفق ہیں. سینیٹر واڈا فرماتے ہیں، ایسی کی تیسی ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں، آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت حال احوال کے لیے، وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے. فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں، اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی. وکلا نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ بھی بند کر دی جائے گی. تو ذوالفقار بھٹی صاحب، پہلے تو کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے، وزیر اعظم ہیں، تو یہ اب وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی یہی پالیسی ہے جو سینیٹر فیصل واڈا فرما رہے ہیں، یا نون لیگ کی بھی یہی پالیسی ہے ایسی کی تیسی والی؟ مطیع اللہ بھائی، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ نہ ہم نے ووٹ دیا، نہ ہمارے سینٹر ہیں، نہ یہ ہماری زبان ہے. اچھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس کی آپ تشریح چاہیں تو خود ان سے پوچھ لیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے. اس کا ان کے بیان، اس کے بیان کی نہ ہم جو ہے اس کی تشریح ہم تو کس کیپیسٹی یا تردید نہیں دیکھیں، ہم کس کیپیسٹی میں کریں؟ مجھے بتائیں کہ نہ وہ ہمارے سینٹر یہ الفاظ آپ کے پارٹی کے تو نہیں ہو سکتے. شہباز شریف صاحب تو ایسے لفظ نہیں بالکل نہیں، ہمارے نہیں الفاظ. وہ تو ایسی کی تیسی والی بات تو سوچ بھی نہیں سکتے. نظیر مخالفین کے لیے بھی ایک سویلائزڈ اور منتخب پرائم منسٹر ہیں، وہ کبھی بھی ایسی زبان نہیں بول سکتے. تو شالا رضا، یہ ایسی کی تیسی کی جو پالیسی ہے اور ملاقاتوں پہ انہوں نے کہا وہ بھی بند کر دی جائیں گی. آپ بھی کیونکہ حکمران جماعت کے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی، تو سینیٹر فیصل واڈا جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کو بیان کر رہے ہیں، یہ کس کی؟ مطیع اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا معراج کا پروگرام ہے ہماری پارٹی کا، ماشاءاللہ پلیٹ فارم ہے جس پہ سارے ٹاپک وغیرہ بھی سب ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اور نہ اس طرح کی کوئی زبان ہے اور نہ یہ ٹاپک ہے اس میں کہ. اور ویسے بھی جو بات ہے مانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، اس کے لیے بڑا واضح موقف پاکستان پیپلز پارٹی رکھتی ہے کہ جیل مینول کے اکارڈنگ ان کو سہولتیں دینی چاہیے. باقی نوٹیفیکیشن کا معاملہ ظاہر ہے حکومت کا ہے. نہیں، وہ نوٹیفیکیشن پہ ہم آئیں گے، لیکن پہلے تو یہ بتائیں نا کہ سینیٹر فیصل واڈا کو آپ کی پارٹی نے ووٹ دیے، آپ نے منتخب اب یہاں تو کسی کے نہیں لکھا نا وہ کس وقت کیا زبان بولے گا، تو یہ پیپلز پارٹی کی زبان نہیں ہے. کبھی سنی آپ نے؟ صرف ایک ہی دفعہ چیئرمین بلاول نے جب مریم صاحبہ کو اریسٹ کیا تھا تو غصے کا اظہار کیا تھا، تو اس پہ سب اینکرز نے کہا تھا کہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. اور بہرحال میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس پر بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بہنوں بیٹیوں والے لوگوں کا ایک جذبات ہوتے ہیں، اور اس طرح سے. تو آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ سینیٹر واڈا کو دیکھ بھال کے جانچ پڑتال کر کے آپ کی پارٹی نے انہیں الیکٹ کروایا، ووٹ دیے، تو آپ کے خیال میں سینیٹر فیصل واڈا کس کی زبان بول رہے ہیں؟ پتہ نہیں مجھے، کیونکہ مجھے ان کو آپ خود لے لیتے. اچھا، وہ ہمارے پروگرام میں کسی کی اسپوک پرسن تو نہیں ہوں نا، میں تو اپنی پارٹی کی اسپوک پرسن ہوں. اور بالکل نہیں ہے، بالکل اس طرح. مطلب اگر کوئی موقف بھی ہوتا ہے انسان کا، میرے موقف سے زیادہ تر لوگ ہو سکتا ہے بہت سے موقعوں پہ اتفاق نہ کریں، لیکن میں مخالفین کے لیے الفاظ بہترین ہی استعمال کروں گی. اور کل تو میرا مقابلہ ہو رہا تھا عمران خان سے، تو ادھر بھی میں نے بہتر الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا، کوشش کی تھی. ہاں بالکل، انسان کوشش تو کرتا ہے نا اچھے سے اچھا رہے. تو شفقت اوان صاحب، آپ کے لیے میں کچھ باقی میسج بھی پڑھ دیتا ہوں. ایسی کی تیسی تو آپ نے سن لیا ہوگا. پھر آگے سینیٹر فیصل واڈا فرماتے ہیں، جیتی ہوئی افواج اور اس کے سپہ سالار کے بارے میں
مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی، بلکہ بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی۔ یہ ذہن کی گندگی ہے کہ بلا جواز اور بلا وجہ اپنے ملک کو عدم استحکام اور اپنی فوج کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس کو سختی سے روکا جائے گا۔ اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار اور عزت کے بدلے عزت کے مطابق ڈبل عزت، بدماشی کا جواب ڈبل بدماشی سے۔ تو یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے، پارٹی کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے فیصل واڈا کی طرف سے۔ تو آپ کا گلہ کس سیاسی جماعت سے ہے؟ متی اللہ جان صاحب، میرا گلہ کیا ہونا ہے کہ ایک تو اسی کے جواب میں اس کی ایسی کی تیسی، اس گھٹیا انسان کا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی پولیٹیکل آدمی ایسی گھٹیا زبان استعمال کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ سیاسی نہیں ہے، اس کو میرے بھائی جو میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں ان کی مجبوری تھی، انہوں نے الیکٹ کرنا پڑا، ان کو کہا گیا الیکٹ کروا دیں اور ان کی تو مجبوری تھی، ورنہ پتہ تھا کہ اتنا گھٹیا آدمی ہم الیکٹ کروا رہے ہیں اور اتنا گھٹیا پن دکھائے گا کہ ان کے سر بھی شرم سے آج جھکے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا قصور نہیں ہے بالکل بھی۔ تو یہ بالکل کچھ ذہنی مریض آدمی ہے، زیادہ تو میں اس کی باتوں کا کیا جواب دوں، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنا ڈسکس کیا جائے، نہ اس کی کوئی، میں تو اس کی ورث سمجھتا ہوں نہ ویلیو سمجھتا ہوں، پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے اس کو سر پہ بٹھا دیا۔ مگر اگر حقائق کی طرف دیکھا جائے تو جو پاکستان تحریک نکالا تو آپ نے بھی نہیں تھا، چھوڑ کے گئے تھے وہ۔ جی یہ ذہنی مریض لے کے یہی آئے چلے آ گیا تو چلا گیا نا ہمارے، لیکن ایک اور آپ لوگوں نے اس کو جفا ڈال دیا کہ یہ کہیں ہیرا گم نہ ہو جائے، اس ہیرے کو ہم سنبھال لیں، اور اس ہیرے کے کرتوت دیکھیں کہ آج آپ دونوں جواب نہیں دے پا رہے، کہتا ہے جی ہم نے ووٹ نہیں دیے، دوسرے کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دیے، چلے جی جس نے بھی دیے ووٹ تو انہی میں سے کسی نے دیے۔ افسوس ہے کہ آپ انہیں لے کر آئے اور دونوں پارٹی کو متھے ڈال دیے۔ مجھے تو افسوس یہ ہے کہ جتنا عرصہ بھی گند ہماری پارٹی میں رہا ہے اس کا افسوس ہے، شکر ہے یہ صاف ہو گیا گند۔ تو آپ نے وہ ان کے حوالے کیوں کر دیا پھر؟ تو نہ لیتے، ہم جو گند نکالا تھا پھینک دیتے کہ جلدی نادی میں اس ایک کو۔ بات کہوں گی، ہمارے تو بہت سارے اچھے لوگ جو تھے وہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ آپ کے یہاں چلے گئے اور بڑے پچھتاتے بھی ہوں گے دل میں آپ۔ اور دوسری بات میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیے ایک بات تو ضرور میں کہوں گی کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سی بات کہاں کرنی چاہیے۔ اس وقت جو ہم سے بھی بڑا دشمن ہے اس کے ساتھ بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آرمی اس وقت ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، آرمی چیف بھی ایک بہترین جنگی حکمت عملی۔ ہمیں اس میں کیا ضرورت ہے کہ ہم جیل سے بھی بیٹھ کے ٹویٹ کریں، پھر ہے نا باتیں کریں اور کہیں اے آئی سے ہوئی ہیں، ہماری تو نہیں ہوئی آج تک کوئی اے آئی سے بات کہ اے آئی کے تھرو ہمارا یہ انٹرویو جنریٹ کیا گیا ہے۔ تو میں اس پہ میں افسوس کا اظہار کروں، مجھے افسوس ہے آپ کی بات پہ، مجھے افسوس ہے اس پہ کہ ایسا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے تو ہر اپنی بات پہ سٹینڈ لیا ہے اور کوئی ایسی بات آج تک عمران خان صاحب نے کہی ہو کہ یہ میں نے نہیں کہی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے جس پہ وہ سٹینڈ لے رہے ہیں، کیا ان کے الفاظ جو ہیں وہ مناسب ہیں؟ کون سے جو عسکری قیادت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں؟ عسکری قیادت کے لیے جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ نہیں تو آپ کو یہ بہتر لگتا ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں؟ بالکل جو بھی کہتے ہیں میں تو اس کے ساتھ ایگری ہوں۔ نہیں ایگری ہے تو پھر تو آپ نے اور فیصل واڈا میں پھر فرق کیا؟ دیکھیں نا وہی بات آ گئی نا، صرف ایسی تیسی نہیں لکھا عمران احمد نیازی نے، ایسی تیسی نہیں لکھا، باقی جو انہوں نے باتیں لکھی وہ کیا باتیں لکھی ہیں ذرا آپ بتا دیں۔ دیکھیں ایک بندے کو، ایک پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، آپ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہوگی کسی صاحب کا وزیر اعظم کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر آل آر پولیٹیکل پارٹیز، ہم